السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا جی معیشت ڈنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی۔ وزیراعظم سینٹرلائزیشن، ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اسد کیسر صاحب کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی اگر اب بھی سمجھوتا کریں تو جیل سے نکل سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے جی بانی کو مائنس کر دیا جائے تو پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، دیگر وزراء بھی۔ جبکہ کرپشن پر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ چارج شیٹ قرار دی گئی ہے، اس سے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ حکومت نے پلان تیار کرنے کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، اس پر کیا سچویشن ہے اس وقت، اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی اسپیس دیا جائے ان کو بھی آگے بڑھنے کے لیے، لیکن جو شرط رکھ دی گئی ہے، جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب اگر پی ٹی آئی کے بانی کو مائنس کر دیں ان کی پارٹی تو بات ہو بھی سکتی ہے۔ لیکن اب یہ ملاقاتیں نہ ہونا، اس پر بھی ہم بات کریں گے آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ آئین اور قانونی طور پر تو منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح کی ملاقات کے بعد باہر جو گفتگو ہوتی ہے، حکومت نے کہا خاص طور پر ٹویٹس جو کیے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے، وہ ظاہر ہے کس طور پہ بھی برداشت نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ریاست کے بھی خلاف ہے، اداروں کے بھی خلاف ہیں، پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ جگ ہنسائی ہوتی ہے، پھر انہیں ٹویٹس کو اٹھا کر انڈین میڈیا ہو یا افغانستان کا میڈیا وہ پروپیگنڈا مسلسل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سابق گورنر ملک رفیق رضوانہ صاحب موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں آپ، اور ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ملک کا معروف نام ہے، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ملک رفیق رضوانہ صاحب، اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ان کو اسپیس نہیں دیا جا رہا، اس لیے اس وقت جو حکومت ہے مشکلات کا بھی سامنا ہے، کیونکہ جب تک استحکام نہیں آئے گا سیاسی حوالے سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی سن رہے ہیں ہمیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی معیشت جی ڈنڈے سے، آواز آ رہی۔ سر معیشت ڈنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی؟ ہیلو جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے۔ جی، آواز نہیں آئی آپ کی، دوبارہ سوال ریپیٹ کریں۔ جی سوال یہی تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ کہا کہ معیشت ڈنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی، وزیراعظم سینٹرلائزیشن اور ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ بدلاؤ نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا اس کو ہم دیکھتے ہیں سر۔ رضوانہ صاحب آپ بھی سن رہے ہیں ہمیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ رضوانہ صاحب کیا مجھے کہیں ذرا گے سیاسی مجھے صورتحال پر؟ سب سے پہلے میں نے کہا جی کیونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی بھی، گو کہ اب رجسٹریشن بھی کینسل ہو چکی ان کی، اور لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی مذاکرات ہی واحد حل ہوتا ہے، تو مذاکرات کے بجائے اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی مائنس جب تک خان صاحب نہیں ہوگا ان سے بات نہیں ہوگی۔ آپ جو سینئر لوگ ہیں سر، ان کو سامنے آنا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہی ضروری ہے کہ مائنس ہوگا اس کے بعد ہی پی ٹی آئی سے بات ہوگی؟ دیکھیے اس سارے جو صورتحال ہے نا اس کو تھوڑا سا بائیفرکیٹ کر کے دیکھیں تو جو انتہا پسندانہ سیاست اور سیاسی بیانات کی پی ٹی آئی کی ہے اور عمران خان صاحب کی ہے، وہ اس ملک میں نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے جی، بڑے غور سے سنیے گا، ناظرین سے جو ہے نا، ویور سے بھی میری گزارش ہے، وہ یہاں نہیں چل سکتی۔ وہ آئیڈیالزم کی سیاست ہے۔ اگر اس طرح کی آئیڈیالزم کی سیاست کرنی ہے تو پھر اپنا ماضی بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ آج عمران خان صاحب جن پر اعتراض کر رہے ہیں، جن کے خلاف وہ ان کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، جن کے خلاف ان کو تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں یہی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس نے میرا مطلب ہے عدم اعتماد بھی کرایا اور مجھے الیکشن بھی ہرایا بقول ان کے، تو انہی کے کندھوں پہ چڑھ کر ہی 2018 میں آئے تھے نا۔ ٹھیک ہے جی، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سارے سیاستدان اکٹھے نہ ہوں اور بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کر سکے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ایک بات تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، عمران صاحب کی جو سیاست ہے، وہ ملکی اداروں کے، حساس اداروں اور ملکی اداروں کے خلاف ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھے تو ان کو تھوڑا سا ریسٹرینٹ، بلکہ بہت زیادہ ریسٹرینٹ چاہیے، بہت زیادہ ان کو چاہیے کہ ریٹریٹ کریں اور اپنی حد میں رہیں، سیاسی حد میں رہیں، جو مرضی کہیں وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تو اب آج کل آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر بڑا لے دے ہو رہی ہے۔ جب ذاتی طور پر فیلڈ مارشل جو ہو گئے
دین چیف آف آرمی اسٹاف پر ذاتی طور پر حملے کریں گے, ذاتی طور پر ان کے خلاف بولیں گے, سوشل میڈیا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کردار کوشش کرے گا, سوشل میڈیا ان کے مختلف جعلی تصاویر بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے حکومتی اراکین کے ساتھ مل کے مینس کے ان کو بھی ساتھ اس تصویروں میں شامل کر کے, تو یہ بہت غلط بات ہے. مگر اس سارے تناؤ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. بالکل. اور پاکستانی سیاست جو ہے مجھے تو اب یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی سیاست, یہ بڑی ایک میں اہم گزارش کر رہا ہوں, پاکستانی سیاست جو ہے وہ زوال پذیر ہوتی نظر آ رہی ہے کیا؟ اگر پاکستانی سیاست زوال پذیر ہو گئی تو ہمارا جو جمہوری نعرہ ہے, ہم تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اور خدا کی دی ہوئی یہ طاقت جو ہے وہ ہم اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں امانت کے طور پر. تو اگر سیاسی طور پر اگر ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عوام کی خدمت کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, مرکزی حکومت اور حکومت صوبائی بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہے, میرا پی ایم ایل سے تعلق ہے, پنجاب سے تعلق ہے, تو ہم تو بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی بڑی محنت کر رہے ہیں, ان کی کیبنٹ, ان کے اتحادی, اور مریم نواز صاحبہ جس طرح کے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر ان کے جو ریزلٹ ہے وہ پازیٹیو تو ہوں گے, مگر ان پازیٹیو ریزلٹ کے باوجود اگر ملکی حالات اوور آل لارجر اسکیل پہ بڑے کینوس پہ اگر ٹھیک نہ ہوئے تو ان کا پھر جو پھل ملنا ہے, ان کے جو اثرات ہونے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے, اور ملک دہشت گردی کا شکار ہے. جتنی جگانے کا تو اب ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں, نہیں بات آپ نے صحیح کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں, تو یہی بات کر رہے ہیں ملک رفیق رجوانہ صاحب بھی, سابق گورنر رہے, نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہیں, کہ پہلے تو یہ ہے کہ سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, لیکن اب جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس میں ظاہر ہے گزشتہ روز بھی رانا ثناء اللہ صاحب سے جو گفتگو ہوئی میڈیا کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں, جو حالات اس وقت آ گئے ہیں اس میں کیا ساتھ بیٹھیں, جس طرح کی گفتگو یہاں سے ہوتی ہے. تو آپ بھی ظاہر پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مائنس ہوگا تو ہی بات ہوگی؟ دیکھیں یہ ہیلو جی آواز آ رہی ہے سر, بولیے. ہاں دیکھیں جی, یہ مائنس خان عمران تو یہ اس بات پہ تنگ آ کے اور کہا گیا ہے کہ وہ کوئی مذاکرات, کوئی مشاورت, کوئی سمجھوتے کی پرپوزل نہ ڈسکس کرنے کو تیار ہے, نہ کنسیڈر کرنے کو تیار ہے. اور وہی لائن نیچے کے بالخصوص کے پی کے چیف منسٹر صاحب جو ہیں آفریدی صاحب, وہ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات تو کرنے ہی نہیں ہے, اور مذاکرات کے لیے شرط انہوں نے رکھ دی ہے کہ جی پہلے آپ عمران خان کو باہر نکالیں. اب انہیں یہ نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات تو, کیونکہ دیکھیے اگر ڈاکٹر صاحب اگر سیریس جو لوگ ہیں اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بڑے سیریس آدمی, کول آدمی, آپ بھی جانتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے باہر نکالا جا سکتا ہے. آپ کیسز کو فیس کریں, اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو اپنی جوڈیشری پہ اعتماد رکھیں. ملک میں عدم استحکام پیدا ہوتا جا رہا ہے, اور ان کی باتوں سے ایک میسج یہ جا رہا ہے کہ یہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹائی حکومت ہے, اینٹائی فوج ہے, اور اس کے لیے یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کے اوپر بیانات جا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو یہ ان کے پروگرام سسپینڈ کریں. پھر یہ امریکہ میں لابنگ کی جا رہی ہے, وہاں پہ ریزولوشن پاس کیے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا میں جو گالی گلوچ, جو بدتمیزی. تو اتنے دنوں میں انہوں نے ایک چیز نہیں سیکھی کہ یہ سب کچھ تم نے کر لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جلسے جلوس اور احتجاج کیا. ملا کیا آپ کو؟ ملا یہ ہے کہ آپ سکڑے, ملا یہ ہے کہ عددی حیثیت کم ہوئی, ملا یہ ہے کہ عوام میں آپ نے عوام کو چلنے میں, اور اس مینڈیٹ کو جو لوگوں نے آپ کو دیا تھا اس کو استعمال نہیں کیا آپ نے. ان کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں کی جس کو ہم آج دہرا سکیں کہ جی پی ٹی آئی کیا یہ ایک مثبت رد عمل ہوا, اور یہ چیز
عوام کی فلاح یا نیشنل مفاد میں طے کی گئی ہے. ایک چیز ایسی کوئی ہم نہیں گنوا سکتے. عوام میں بھی یہ ایک طوفان بدتمیزی ہے، اسٹیج پہ آ کے گھیر کے یہ وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. لہذا یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ کیا یہ بات کر رہے ہیں اس صوبے میں کہ جی نیشنل ایکشن پلان ہم کو قبول نہیں، یہ کہہ رہے ہیں اس صوبے میں طالبان کو ہم بسائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں اس صوبے میں ہم طالبان سے مذاکرات کریں گے اس صوبے میں. تو اس کے معنی 3 صوبوں کی ایک رائے، ایک حکمت عملی، افواج پاکستان کی ایک حکمت عملی اور آپ کے ایک صوبے کی دوسری حکمت عملی. یہ نہیں ہوتا. اچھا، سیاسی ٹیمپریچر ڈاکٹر صاحب نیچے لانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ نیشنل مفادات سب سے سپریم ہوتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جیسے لوگوں کو یا اچکزئی صاحب جیسے سینئر لوگوں کو ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ خان صاحب کو سمجھایا جائے وہاں جا کر؟ نہیں، اب دیکھیں ابھی عظمیٰ بی بی مل کر آئی ہیں، انہوں نے واضح کر دیا طبیعت صحیح ہے. اب پھر دوبارہ باتیں شروع کر دی طبیعت خراب ہے. حالانکہ ابھی چند دن پہلے عظمیٰ ان کی سسٹر گئی تھی، وہ مل کر آ کے باہر انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ہی از آن اے ہائی مورال، فزیکلی فٹ. سر طبیعت تو کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے، میاں صاحب کی بھی ہوتی رہی، زرداری صاحب کی بھی ہوتی رہی. جی ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ ہم سینٹیمنٹل باتیں کر کے لوگوں کے جذبات کو نہ کھیلا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب توقف کیجیے گا، مطلب رفیق رضوانہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا جو آپ نے بات کی. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ عمران صاحب پی ٹی آئی میں آوازیں شروع ہو گئی ہیں، پی ٹی آئی میں اعتراضات شروع ہو گئے ہیں عمران خان کی پالیسی پہ اور عمران خان کی حکمت عملی پہ. اب بالکل صحیح ہے، یہ بات تو درست ہے. پی ٹی آئی والے بھی اس بار بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ 80% تقریباً لوگ ہیں جو خان صاحب کی پالیسی سے نالا نظر آتے ہیں. صحیح بات ہے آپ کی. رضوانہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ دو تین سینئر جو لوگ ہیں جو آواز نہیں آ رہی. سر میں واپس آ رہا ہوں آپ کے رضوانہ صاحب سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ رضوانہ صاحب 2-3 سینئر لوگ جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب بڑے کول آدمی ہیں اور اچھی بات کرنے والے ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، ایسے لوگوں کو بھیجا جائے خان صاحب سے ملاقات کے لیے تو کوئی نہ کوئی خان صاحب کو سمجھا کر سیاسی ٹمپریچر بھی نیچے آئے گا اور یہ جو بار بار احتجاج کی بات کی جاتی ہے یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا پھر. لیکن ملاقات کی تو اجازت نہیں دیں گے تو پھر بات تو نہیں ہو سکے گی، خان صاحب کو سمجھایا تو نہیں جا سکے گا. سر عمران خان کوئی ٹرینی تو نہیں ہے، کوئی انٹرنشپ تو نہیں کر رہے پالیٹکس میں. سر باہر کے تو صورتحال وہی بتائیں گے نا جا کر ان کو. سنیں نا جی، ان کو صورتحال کا سارا پتہ ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل اینالسٹ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں رکھوں گا تو میرے ساتھ کسی ٹرمز پہ آئیں گے، وچ ہی از مسٹیکن. کبھی اسٹیبلشمنٹ ٹرمز پہ کیوں آئے اور کس لیے آئے، ٹھیک ہے نا جی. اب پرابلم یہ ہے کہ مسئلے یہ سیاسی ہوتے ہوتے، جمہوری ہوتے ہوتے غیر سیاسی ہوتے جا رہے ہیں اور پھر 2 اداروں کے درمیان یا مطلب ایسے اداروں کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو گیا جس سے ملکی سالمیت یہ جو ہے اور حساسیت وہ اس وقت بڑی عجیب صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو برا بھلا کہیں اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، ملائن کریں. نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے ایک حد تک تو مارشل لا، ایک حد تک فوجی حکومت، ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ کو ہر سیاستدان نے کریٹیسائز بھی کیا ہے، ہر سیاستدان نے اپنی مطلب ہے کہ ریزرویشن اور ایکسیپشن کا اظہار بھی کیا ہے. ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل سیاستدانوں کا اپنا ایک فیلڈ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شتر بے بہار کی طرح آزادانہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ بھی آئین کے تحت قانون کے تابع ہے، سبجیکٹ ٹو limitation imposed by the law and force. یہ ایک پروویژن ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹ میں. اچھا اس میں ان کا جواب یہ ہے سر، علیمہ خان صاحب نے کہا سرکاری ملازمین کے خلاف بات کرنا کوئی سیاسی گفتگو نہیں. یہ آواز نہیں آ رہی ہے. دیکھیے میری بات سنیں، علیمہ خان صاحب قابل احترام، عمران خان صاحب کی بہن ہے، خاتون ہے، احترام کے قابل ہے، مگر بات یہ ان کا پولیٹیکل اکوپمنٹ وہ نہیں ہے. سن لیں، سرکاری ملازم کی بات نہیں ہے یہاں پر. آپ اسٹیبلشمنٹ کو صرف سرکاری ملازم کہہ کے یہ بات رد نہیں کر سکتے. یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پوری ایک حقیقت ہے، اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ان کا جتنا بھی عمل دخل ہے پاکستان کی سلامتی میں، پاکستان کے دوسرے کاموں میں، وی کین ناٹ اگنور دیم.
Neither we can malign them nor we can disgrace them, not at all. बिल्कुल और सही, अभी लाइन भी नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। नहीं, मगर बात यह है कि अपनी लिमिटेशन में रहे, कहते रहे कि जी अपनी अपनी हदूद में काम करें आइन के मुताबिक। मैं तो इसी बैकग्राउंड में पिछली हिस्ट्री दे रहा हूँ कि हर सियासी लीडर, हर सियासी हुकूमत किसी न किसी वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तकलीफों का शिकार भी रही है और उसके बेनिफिशरी भी रही है। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर बेनिफिशरी भी रही है और शिकार भी रही है, मगर सारों ने मिलकर दरमियानी रास्ता निकाल के मुल्क की खिदमत की है। अब इस बात पे बिल्कुल सारी तलवारें और सारे कुल्हाड़े उठा के अगर इमरान खान के साहब के पीछे पड़ जाए, उससे भी हल नहीं निकलता। तो फिर हल क्या है सर? तो हल क्या है? मैं बताता हूँ, मैं ये समझता हूँ हल, देखे हल जो है ना, सबसे पहले हल तो होता है उन बंदों के पास जो फरीक होते हैं। ठीक है ना, अगर बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करती तो फिर सालिस मुकर्रर होते हैं, दुनिया का असूल है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। सुने, पंचायत हमारे देहातों में होती है, शहरों में होती है, कारोबारी अफराद के झगड़ों में होती है, मुल्कों में होती है, मुल्कों की चालसी होती है, मुल्कों की जंगें बंद होती है। जंग लड़के और फिर जंग जीत के फिर भी मसाइल का हल नहीं होता है। ठीक है जी, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो पीटीआई की ज़ीरक और संजीदा जो क़यादत है वो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करे और वो जाएं और खान साहब को बताएं कि हालात इस तरह के हैं कि इस तरह से आप इस, उनकी उम्र खान साहब की माशाल्लाह पता नहीं कितनी होगी, 72-73 होगी, और इसी तरह मुकदमात में कितना अरसा उनकी अल्लाह करे सेहत ठीक हो, तो इसी झगड़े में रह गए तो कौम तजर्बत का शिकार रहेगी। मुल्क भी जाहिर है सर्वाइव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बात तो दुरुस्त है सर, हम भी यही बात कर रहे थे, ये सवाल था। वर्कर बदतर हो रहे हैं, वर्कर हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं, फिर उसके बाद कहने वाले जो कहते हैं जी कि आप इनको छोड़ दे पार्टी को, -1 हो तो हम हाजिर हैं बात करने की, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता और ना ही उन बंदों को जो है ना कोई पार्टी छोड़नी चाहिए। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर से छोटी छोटी पार्टियां बनी मगर उनका मुस्तकबिल क्या रहा, चंद सीटों के बाद उसके बाद वो सर जबरदस्त आपने जो हकायक बयान किए बिल्कुल दुरुस्त है। 78 साल में हकीकत यही है कि जो आपने जो मिसाल दी जंगों की भी कि आखिर में फिर भी आपने टेबल टॉकी करनी है तो पहले क्यों ना कर लें। डॉक्टर साहब बात तो रिजवाना साहब ने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त की है और बड़ी न्यूट्रल होकर बात की है उन्होंने, हालांकि पार्टी मौके कुछ और है लेकिन उन्होंने अच्छी बात की कि भाई आखिर में बैठना ही है तो सीनियर समझदार लोगों को 2-3 को भेजकर बताया जाए, समझाया जाए कि जनाब आखिर में बात यही होनी है, आप भी इसको तस्लीम करें इन तमाम चीज़ों को कि इदारों के खिलाफ आइंदा ट्वीट ना हो, कोई बात ना हो, मुल्क के खिलाफ ना हो, रियासत के खिलाफ ना हो, सियासत करें आपने करना है, एक दूसरे के खिलाफ जो बातें होती हैं जी फलां ने करप्शन की है या नहीं की है, सुबह आपसे चल नहीं रहा, तीसरी मुसलसल हुकूमत है। डॉक्टर साहब आप भी इसी बात पे अब तो चूँकि रिजवाना साहब ने भी कहा जी माइनस तो खैर क्या कोई होगा, लेकिन असल बात यही है कि टेबल टॉक कर लें तो बेहतर है। जी अली सरवर साहब, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी फरमाइए। कि ये महादराई की सियासत इनको कोई समझाए कि उससे अब तक इन्हें मिला नहीं है कुछ, और ये नई नौजवान नस्ल में भी ये सोच पैदा होती जा रही है कि हमारे अफवाज को जिन्होंने अभी जानों पे खेल के पाकिस्तान की महदूद वसाइल में दुनिया में नाम किया है, ये उसको तारीफ सर आंखों पे बिठाने के बजाय सोशल मीडिया में जिस तरह से उनको साथ बिहेव किया जा रहा है वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इन्हें वंस फॉर ऑल एक कोशिश करके सिंसियरिटी के साथ, और हुकूमत दरवाजे खोलने के लिए तैयार है लेकिन ये दरवाजे बंद कर रहे हैं आस्ते आस्ते। एक वक्त वो आएगा कि वो दोनों साइड से फिर दरवाजे बंद हो चुके होंगे और ये मुल्क के मफाद में नहीं है। सर आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी राय है, हुकूमत दरवाजे खोलने के लिए तैयार है, आप जानते हैं इस बात को कि हुकूमत बाकी तैयार है? जी ये सब मुंसलिक सियासी इस्तेकाम से, और हमें अपने अफवाज को, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को सर आंखों पे बिठाना है। ये जिंदा कौमों की ये निशानियां होती हैं कि वो अपने हीरोज को सर आंखों पे बिठाते हैं, और क्या ये उम्मीद लगा रहे हैं उनसे इन मसाइल में और इन। अच्छा ये जो मिसाल दी जाती है डॉक्टर साहब, आप चूंकि कराची से ताल्लुक भी है आपका, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, एमक्यूएम वालों ने मशवरा दिया, फिर अब नून लीग वाले भी बात कर रहे हैं कि जी जिस तरह एमक्यूएम ने अपने बानी को छोड़ दिया और आज सियासत कर रहे हैं, एक अहम कलीदी किरदार है और उससे कम या माइनस में जाके कोई
पॉलिसी को हिकमत अमली नहीं बन सकती, लिहाजा इन्हें उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट देनी होगी और साथ साथ हुकूमत के साथ उन मौक़ों को जो दिए गए इन्हें जायद ना जाए वो, ये भी आप समझ लें कि इससे पहले इट इज़ टू लेट کہ یہ بہت تاخیر ہو جائے. میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں اور بات کریں گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ. سیاسی لوگوں سے بات کریں کیونکہ وہی گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں, ان کی جیب میں ہے کچھ دینے کے لیے کچھ لینے کے لیے. اب تو ظاہر ہے معاملہ جہاں تک چلا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, معیشت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ معیشت ڈنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی. یہ کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ جی, معیشت ڈنڈے سے نہیں چلائی جا سکتی, بلاول بھٹو نے صاحب نے یہ فرمایا ہے, تو اشارہ کس طرف ہے ان کا؟ بالکل. دیکھیے, معیشت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے, آپ نے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر کرانی ہے, آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ سنجیدگی سے سب سیاسی جماعتوں نے عمل کرنا ہے, آپ نے افواج پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں, اور جب جا کے بیرونی سرمایہ کار آئیں گے, بڑے بڑے پروجیکٹ مائننگ کے اور دوسرے جو رکے پڑے ہیں, آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن کے پڑے ہوئے ہیں, وہ اسی وقت ہوں گے جب ملک میں امن امان ہوگا. امن امان جب ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا. لہذا یہ تمام چیزیں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اور ضروری اس بات کا ہے کہ ہمیں قومی مفادات کو سپریم رکھیں, اوپر رکھیں. وہاں آپ نے کمپرومائز کرنا میں سمجھتا ہوں کسی صورت میں بھی نہ اجازت ہے, نہ جائز ہے, نہ قابل قبول ہے. سر, اتنی کوششیں کر لی اس حکومت نے, اپنی تقریباً کوئی 2 سال کے لگ بھگ ہو گیا, پچھلی حکومت بھی آپ ہی لوگوں کی تھی, اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. کوششیں بہت کی, شہباز شریف صاحب مسلسل دورے کر رہے ہیں مختلف ممالک کے, آپ خود بزنس مین ہیں, جانتے ہیں تمام چیزوں کو. بنیادی وجہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. جی, ملک میں عدم استحکام جب ہوگا اور ملک میں دہشت گردی ہوگی, جب ملک میں افغانستان ہر لحاظ سے آپ کو ڈسیبل کرنے کی, ڈسٹرب کرنے کی کوششیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے ہر گھنٹے بنا رہا ہے وہ, تو وہ ایک غیر مستحکم سیاسی صورتحال کہلاتی ہے. اور اس میں ایک خطیر انویسٹمنٹ کرنا, میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سرمایہ کار, چاہے بیرونی ہو یا اندرونی سرمایہ کار ہو, وہ فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا پھر لوگ ویٹ اینڈ سی میں چلے جاتے ہیں, اور یہ ویٹ اینڈ سی 3-6 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے, اور ویٹ اینڈ سی 3 سال کا بھی ہو سکتا ہے. لہذا پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے بھی اعتراف کیا ہے, آئی ایم ایف نے رات کو بورڈ میں 1.2 بلین کی قسط جو ہے وہ ریلیز کر دی ہے ڈسبرسمنٹ کے لیے. انہوں نے سر قسط تو ریلیز کر دی, لیکن وہ 5,300 ارب کے حوالے سے جو بات کی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ منسٹر اور چیئرمین ایف کے ساتھ بیٹھ کے سب چیزیں ڈسکس کی ہیں. سر, کرپشن پر آئی ایم ایف کی رپورٹ چارج شیٹ نہیں ہے کیا؟ ہمیں یہ چاہیے کہ سیاست کو ہم علیحدہ رکھیں اور ملک کی معیشت کو ہم علیحدہ رکھیں. ملک کی معیشت کو صرف ایک جگہ جانا ہے, اور وہ ہے اوپر, اور بہت اوپر. رضوانہ صاحب, آپ معیشت کے حوالے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ سے بھی, لا اینڈ آرڈر حق ہے, جس طرح بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر بہتر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی. ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ظاہر ہے حکومت کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. میں خود اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی سر. ٹھیک ہے جی, میں ماسٹر کیا ہوا اکنامکس میں. دیکھیے بات سنیں, دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر بہت مین ایک ریجن ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ چینلز پہ سن لیں, بزنس کے جو بزنس ریپریزنٹیٹیو ہیں, چیمبرز کے, فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس, ان کے سن لیں, ساروں کے سن لیں. دیکھیے کہ انڈسٹری, مینوفیکچرنگ انڈسٹری کیوں بند ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل پہ کیا اثر جا رہا ہے, کتنے ملین بند ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مال بیچنا ہے تو یو ہیو ٹو بی کمپیٹیٹیو ود یور کمپیٹیٹر. ٹھیک ہے, آپ دھاگا بناتے ہیں, ٹھیک ہے, دھاگا بنا کے آپ بیچنے جاتے ہیں, چین کا دھاگا آپ سے سستا ہے.
چین سے دھاگا امپورٹ کریں تو اس پہ پچھلے دنوں شاید مجھے کسی بزنس مین نے بتایا ٹیکس سیلز ٹیکس نہیں تھا یا اس پہ اتنے ٹیکس نہیں تھے جو آپ یہاں لوکل بنائے تو اس پہ ٹیکس تھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مہنگی بجلی اتنے 40-45% ٹیکسز, ٹھیک ہے نا, اور ٹیکس کا ریٹ بہت زیادہ ہے. میں خود جو ٹیکس دے رہا ہوں, میری رینٹڈ پراپرٹیز ہے, مجھے پتا ہے میں کتنا ٹیکس دے رہا ہوں. آئی کین ناٹ ایکسپلین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مطلب اتنی رقم ایک بندے کی رینٹڈ انکم سے چلی جائے ٹیکسز میں تو وہ زیادہ ہے. نمبر 2. نمبر 3, گیس کے ریٹس. تو اب میں کوئی چیز بناؤں اور مجھے لاگت جو میری پڑے وہ میرے مارکیٹ میں میں بیچنے کے قابل ہی نہیں ہوگا, تو میں نے حکومت کی طرف دیکھنا ہے پلیز کہ مجھے کمپیٹیٹو بنائیں. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے گردشی قرضے, ہمارے مسائل اتنے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بڑی کوششیں کر رہے ہیں, CIFC ہے اور صاحب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا, تو یہ سارے مل کے بھی اس کے باوجود انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی کمپیٹیبلٹی دیکھنی ہے. پھر ان کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈیویڈنٹ ہے, ہمارا جو منافع ہے, وہ ہمیں ڈالر کی شکل میں پاکستان سے باہر بھیجنے کی اجازت دی جائے. پھر وہیں ہمیں فارن ایکسچینج کا ایشو آ جاتا ہے. تو بہت سارے ایشو, یہ حقائق ہے. میری ایک بات سنیں, یہ حقائق ہے, ٹھیک ہے, ہماری صحیح کہہ رہے ہیں سر, یہ حقیقت ہے بہت بڑی جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. حکومت کے لیے بڑے مسائل ہیں. حکومت کو ہم ملائن اس لیے نہیں کر سکتے. حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور میری ایک گزارش ہے, سجیشن ہے کہ being ex parliamentarian twice and having a bit of experience, کہ اگر تو آپ ٹیکس کا ٹارگٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ٹارگٹ کا لفظ ہے کہ آپ کسی کو نشانہ بنائیں یہ میرا ٹارگٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹارگٹ رکھنے کی بجائے آپ اس کا ہدف اس طرح سے رکھیں کہ پھر اس میں سے کچھ ایسے ایکسپینسز جو ہے, میری نظر ہے مثلاً کچھ ایسے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں 2 سال کے لیے روک دیں, کچھ ایسے ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ نہ کریں, ٹھیک ہے. ان ساروں کو کئی 100 ارب بچا کے لوگوں کو اس میں ٹیکس کی آپ چھوٹ دے دیں. اور سب سے اہم جو بات ہے, بڑی اہم, کہ ہم زراعتی ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو ہمارا ایریا ہے ساؤتھ پنجاب کا, تو آپ جب تک ایگریکلچر کو بڑا بوسٹ مل رہا ہے, خاص طور پہ پنجاب کی بات کروں, مریم نواز نے کسانوں کو بڑا بوسٹ دیا ہے. پچھلے سال ذرا گندم کے ایشو پہ کسان ناراض ہو گئے تھے. اچھا سنو نا, میں اگلی بات کر رہا ہوں. مگر اس کے باوجود کسان کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ کرونا میں ہمیں کسان نے بچایا تھا, پاکستان کو اللہ نے بچایا اور کسان نے بچایا. پاکستان جو ہے نا, پاکستان میں بڑی اہم گزارش کر رہا ہوں, پاکستان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے. آئیے مل کے کام کریں اور کرپشن پہ قابو پائیں. اور کرپشن سر, یہ بہت شکریہ صاحب, وقت کے لیے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں بات کر رہا ہوں, رضوانہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں, سرور آپ کے مائک میں مسئلہ ہے. اچھا سر, میں کوشش کرتا ہوں آپ تک آواز پہنچ جائے. سر آپ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے, ٹیکسز کی بھرمار بھی ہے. یہاں سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں, یہاں سے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, باہر جا رہے ہیں لوگ چھوڑ کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج ہم نے چیئرمین FBR کو اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس ریویو میں بلایا ہوتا. آج ہم نے ٹیلی فون جو اسمارٹ فون پہ ڈیوٹی ہے وہ ان کو گنوائی کہ بھائی یہ 60% ہے ڈیوٹی. جتنے ٹیلی فون کی کاسٹ ہے پرانے اس سے زیادہ ڈیوٹی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ گم جائے تو اتنے ہی دوبارہ اور بھریں نئے فون کی مد میں. تو یہ انہوں نے ٹیکس کے ہدایف حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. ایک دن کا چوزا جسے چک کہتے ہیں, اس بجٹ میں انہوں نے 100 روپے اس کے اوپر بھی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو ہاں, تو یہ ٹیکس ریونیو کولیکشن آپ کی اگر صرف پالیسی اور حکمت عملی ہے تو آپ صنعت کو برباد کر دیں گے. ریونیو جنریٹو پالیسی بنائیں کہ ملک میں ریونیو جنریٹ ہو تو پھر آپ ٹیکس لیں. یہ ہے مائنڈ سیٹ کی سوچ. سر اس طرح تو پھر عوام کو بھی آپ خدمت نہیں کر رہے. اور پھر تو سر اس کا مطلب یہ ہوگا نا, بزنس مین مل آنر پھر تو خوش نہیں ہے اس حکومت سے. دیکھیں یہ ٹیکسوں کی بھرمار سے جو
कंपनियां बाहर गई हैं पीएनजी समेत, उनकी सबकी एक कॉमन ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शिकायत थी कि टैक्स जो है वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे लिए तो कुछ बचता नहीं, और जब कुछ ना बचे, प्रॉफिट ना हो, तो बिजनेस करने का क्या फायदा। बिल्कुल। और लिहाजा वो अपना सामान समेट के दूसरे मुल्क में जहाँ के टैक्स के स्लैब्स कम है, टैक्सों का बर्डन कम है, वहां चले वो गए। चले गए, निकल गए वहां पे। बिल्कुल, इस पे गवर्नमेंट को सर तवज्जो देनी चाहिए, आप जैसे लोगों को भी। अहमद अवैस साहब भी ने ज्वाइन कर लिया जी, में पीटीआई सीनियर रहनुमा मारूफ वकील हैं पाकिस्तान के। अहमद अवैस साहब, एक तरफ तो मईशत मजीद ज़बूहाली का शिकार, नीचे से नीचे जा रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बता दिया, फिर करप्शन पर आईएमएफ ने भी चार्जशीट कर दिया पाकिस्तान को, और दूसरी जानिब सियासी फिर बात की जाती है जी। एक वजह यह भी है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, यही डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि जी देखिए, हुकूमत के दरवाजे खुले हैं, बात फिर वही आएगी कि आप जब तक आपस में बैठकर बात नहीं होगी तो मसले का हल निकलेगा नहीं। तो पीटीआई भी यही चाहती है कि बातचीत हो। पीटीआई बिल्कुल चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली। जो मैग्नानिमिटी हुकूमत को दिखानी चाहिए वो इनमें किसी में नहीं है, वो दिखाने को तैयार ही नहीं है। अभी आप नहीं जी, अहवाल में हमने कहा था, स्पीकर साहब ने चैम्बर में बुला के बात की है, उनका तारक साहब को सुना होगा कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये जो डॉक्टर साहब भी तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, वो कह रहे हैं चैम्बर में बुलाकर भी कहा, वजीर आजम साहब ने दावत भी दी, आइए बात कीजिए। अभी तक उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी के रिजिग्नेशन जमा कराए नहीं एक्सेप्ट करें कि भाई आप ये इन्होंने जमहूरियत के जिसकी बात करेंगे ये प्रोसेस से उससे न निकले। ये जरा ये कौन सा अभी वो जी बात कर रही हैं जी अहमद अवैस साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसका इनिशिएटिव इमरान खान ने लिया था, और वो आपको याद होगा पिछले दिसंबर की बात है, जब ये उन्होंने 6 रुकनी एक टीम बनी थी, ये उस पिछले साल की बात है, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हेडेड बाई उमर अयूब। ये 6 रुकनी टीम जो है ये अडयाला जेल में मिलने के लिए गई सबसे पहले, और जब बाहर निकली तो सब 6 के 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर बाद में उनकी बेल हुई, और उसके बाद वो टीम जो है वो चेंबर में गई, उनके स्पीकर के मुलाकात हुई, एंड दिसंबर की बात है, और बड़ी अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और वहां तय पाया कि अगली मीटिंग हमारी 2 जनवरी को होगी। 2 जनवरी को दोबारा गई, ये बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, और ये कहने लगे गवर्नमेंट की जो स्पीकर और टीम जो थी कि जी आप ऐसा करें कि अपने मुतालबात तहरीरी लेकर आए हमारे पास, हम बैठ के उनको 1 बाय 1 उनको देखते हैं और हम आपस में किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया इस बात को। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप फिर इमरान खान से हमारी इस कल मीटिंग करवाएं, अगले दिन हम वहां से उनसे बात करके और मुतालबात लेके आ जाते हैं आपके पास। तय हो गया। वो अगला दिन ही कभी नहीं आया। तो कौन नहीं चाहता था सर मुलाकात हो? जी देखा ना, यही और मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से वो ब्रेक हुई। वो जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर की टीम उसके आगे बेबस हो गई और मुलाकात ही ना हो सकी। वो इतने दिन चलते गए, गुजरते, आफ्टर ऑल जब 15-20 दिन गुजर गए तो इमरान खान ने कहा कि अब हम बातचीत नहीं, अब नहीं करते, छोड़ दो, ये तैयार ही नहीं है बातचीत के लिए। कभी इस तरह भी बातचीत हुई है? आपको याद होगा भुट्टो साहब के जमाने में जब उनके इंतखाब की धांधली का इशू के ऊपर बड़े सख्त हंगामे हो गए, उन्होंने जब देखा कि वो हंगामे कंट्रोल नहीं हो रहे तो उन्होंने खुद TOR बनाई और बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तरीके के साथ उन्होंने ऑपोजिशन को दावत दी नेगोशिएशन के टेबल पे बैठने के लिए, और फिर टीमें दोनों बैठी और डे टू डे बेस के ऊपर ये मुज़ाकरात चलते रहे और वो एक नतीजा खेज हुए, कामयाब हो गए। अलग बात है कि माशाअल्लाह आ गया, लेकिन वो बड़ी अच्छी माहौल में बातचीत भी हुई। और वो अच्छा, इसमें अहमद अवैस साहब आप जो मिसाल दे रहे हैं वो दुरुस्त है, भुट्टो साहब का अच्छा फैसला था। इस वक्त तो आपको मशवरा ये दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जिस तरह MQM वाले ने अपने बानी को छोड़ दिया और सियासत कर रहे हैं, आज भी आप भी खान साहब को छोड़ के सियासत कर लें। इनके कहने पे तो सियासत नहीं ना होनी, क्या बात कर रहे हैं वो, कैसे छोड़ दें? हम कहेंगे, हम फिर हमारा मुतालबा ये है कि ये जो इस वक्त अनइलेक्टेड टीम बैठी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, इसको निकाल दें तो हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। फिर तो ये उसका जवाब तो ये है फिर
کبھی ایسے بھی بات ہوئی ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح نا کہ کوئی طریقہ کار ہوتا بات کرنے کا، اور وہ اس میں کس بات میں ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اس لیے کہ وہ 2.5 سال سے لیکن پھر سر پھر یہ ہوگا کہ مزید سختیاں ہوں گی، مزید دیکھ لیجیے رجسٹریشن بھی چلے گی پی ٹی آئی کی، گورنر راج کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اگر نہیں آپ تسلیم کریں گے تو پھر یہ ہوگا۔ اور نہیں جی، میری بات سنیے، جو الطاف حسین کی بات کریں نا، تو الطاف حسین کو اس کو جو آؤٹ کیا تھا سیاست سے اور ان کے تقریریں سنوانا بند کی تھیں، یہ کیس میں نے کیا تھا جی لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ سے ڈویژن بینچ فل بینچ کے ساتھ، اور میں پی ٹی آئی میں تھا، اور میں نے اس کو باقاعدہ وہ کر کے، اور اس وقت نواز شریف کی حکومت سے انہوں نے اپوز کیا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ورنہ بین لگ گیا تھا اس کے اوپر۔ یہ صورتحال تھی۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سابق گورنر ملک رفیق رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے آپ تینوں کو، بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آج بھی ظاہر ہے سیاسی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جب تک ملک میں سیاسی استحکام، معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بھی ہے، کچھ سینئر لوگوں کو، کچھ دانشوروں کو سامنے لایا جائے، وہ بیٹھ کر بات کی جائے اور پھر اس کا حل نکالا جائے، کیونکہ معیشت کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بہت ساری کمپنیز یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں، ابھی ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جناب اس کے لیے جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی اہم ہے، وہاں یہ ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ٹیکسز کی بھرمار ہے، پھر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ملک، تو اس کے لیے بہتر یہ تمام سیاسی جماعتیں سامنے آئیں، بیٹھیں، بات کریں، اور پھر ہی کوئی حل نکلے گا۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک ہمیں دی اجازت، مولانا کے بعد۔